عالم نور مجسم شفیع معظم سراپہ رحمت کل عالم مفخر موجودات وجہ تخلیق کائنات زینت بزم کائنات حضور رحمت للعالمین جناب خاتم النبیین احمد مجتبیٰ سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روح مقدسہ مطہرہ منورہ معطرہ میں گلدستہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی قابل قدر واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین اکرام، اللہ پاک کا کروڑہ بار صد شکر ہے کہ ہم آج نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ شریف کی روشنی میں حسن معاشرت کے عنوان کو قرآن و سنت کے مطابق چند گھڑیوں میں سمجھنے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ پاک تعلیمات دینیہ کے عین مطابق ہمیں اس کی معرفت نصیب فرمائے اور سن سنا کر سمجھ سمجھا کر اللہ پاک ہمیں عمل کی خیرات نصیب فرمائے۔ حسن معاشرت کا جو لفظی معنی ہے اچھے برتاؤ کو، عمدہ سلوک کو حسن معاشرت کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اچھے رویے کے لیے، اچھے برتاؤ کے لیے، عمدہ سلوک کے لیے کوئی بھی رشتہ ہو سکتا ہے، مگر جو سب سے اول بعد از انبیاء کے، بعد از ذات خدا کے جو رشتے اللہ تعالیٰ نے جن کے اندر ہمیں جوڑا ہے، خونی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، اخلاقی اور مذہبی اعتبار سے، ان سب رشتوں میں ہمارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ جو مستحق رشتہ ہے وہ والدین کا رشتہ ہے۔ والدین کے رشتے کو خدمت میں، اطاعت میں، ادب میں سب رشتوں سے بڑھ کر فوقیت حاصل ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ اگر سارے جہان کے ساتھ اچھا سلوک ہو، عمدہ رویہ ہو، اچھے اخلاق ہوں، اچھی عادات ہوں، ملن ساری ہو، محبت کا تال میل ہو، مسکراہٹ ہو، خندہ پیشانی کا عالم ہو، لیکن اپنے ماں باپ کے ساتھ جھگڑالو طبیعت ہو، غصے والا لب و لہجہ ہو، بے ادبی کا رویہ اپنایا جائے تو سارا کچھ ضائع ہو جائے گا۔ عمدہ اخلاق جہان والوں سے معنی نہیں رکھتا جتنا کہ ادب اپنے ماں باپ کے ساتھ، ان کی بر موقع محل خدمت اور اللہ تعالیٰ نے جو حقوق ان کے ہم پر لازم کیے ان کی ادائیگی، جتنی یہ بات ضروری ہے، سمجھ لیں کہ حسن معاشرت کا یہ سب سے پہلا درجہ ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی بشر ماں باپ کے بغیر نہیں آیا، ہر کسی کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کسی کے ماں باپ حیات ہوتے ہیں، کسی کے ماں باپ دار فانی سے اس کی موجودگی میں پردہ کر گئے ہوتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بندے کے دنیا میں وجود پذیر ہونے سے پہلے ماں رخصت ہو گئی ہو یا باپ رخصت ہو جائے، یا دونوں رشتے دنیا سے تشریف لے جائیں، مگر پھر بھی حق اطاعت، حق دعا، حق ادب کسی مسلمان، کسی انسان کے لیے ماں باپ اگرچہ دنیا میں نہ ہوں ختم نہیں ہوتا، یہ حق پھر بھی باقی رہتا ہے۔ مسلمان کو تو اللہ پاک سبحانہ و تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے یہ شان و شوکت بخشی ہے، تیرے ماں باپ زندہ ہوں یا تیرے ماں باپ دنیا سے کوچ کر جائیں، ہر حالت کے اندر تجھ پر لازم ہے رب اغفر لی کی دعا کرتے رہنا۔ اپنے ماں باپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمتوں کا تقاضا، اس کی طلب باقی رکھنا، یہ تجھ پر پھر بھی لازم ہے۔ تو اس لیے سامعین گرامی قدر، ہمارے حسن سلوک کا پورے حسن معاشرت میں سے سب سے اول جو ہستیاں حقدار ہیں وہ ماں باپ کی ہستیاں۔ اساتذہ بڑے مرتبے کے لائق ہوتے ہیں،
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ کام کر کے دکھائے. اساتذہ کی، اپنے بڑوں کی ادب دانی میں انہوں نے بہت آگے مقام حاصل کیا. استاد کے اندر وہ چیز، وہ منزل بندے کو نظر آ جاتی ہے کہ جس پر اگرچہ پہنچنا ناممکن ہو، لیکن اس کی اچھی عادات کو دیکھ کر، اچھی خصلتوں سے واقفیت پا کر، اس کے ادب میں زانوئے تلمذ رہ کر بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے. بہت سے ایسے لوگ بھی ہمیں تاریخ اسلامیہ کے اندر ملتے ہیں جنہوں نے پڑھا پڑھایا کم ہے شاید، لیکن سیکھا بہت کچھ ہے. ماں باپ سے بھی بہت کچھ سیکھا ہے، اساتذہ سے بھی بہت کچھ سیکھا ہے، اپنے بڑوں سے بھی بہت کچھ سیکھنے میں کامیاب ہو گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل کے اندر اپنے بڑوں کے لیے، چاہے وہ اساتذہ ہوں چاہے وہ ماں باپ ہوں، ان کے لیے محبت بھی تھی اور ادب کی نظر بھی تھی. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پڑھنے پڑھانے کے ماں سوا بھی اپنے بڑوں کی بارگاہ سے بہت کچھ عطا کر دیا. تو حسن معاشرت کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ ہمیشہ دل کے اندر ادب رکھا جائے، دل میں ادب کی نظر پیدا کی جائے، آنکھوں میں حیا پیدا کیا جائے، سیکھنے کا شوق ہو، استقامت کی منزل ہو، اور بندہ ہمیشہ ہر لحظہ ان کی خدمت کے لیے جستجو مند رہے، طلبگار رہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کتنی بڑی ذات کے مالک ہیں. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، ان سے بڑا کوئی بشر نہ آ سکا ہے، نہ آ سکتا ہے، نہ آ سکے گا. یہی ایمان ہے نا ہم سب کا. خدا کے بعد جو بزرگ ہستی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. لیکن وہ بھی حدیث طیبات کے اندر آتا ہے کہ اپنے صحابہ کرام کے لیے بہت بار اپنی جگہ مبارکہ کو چھوڑ دیا کرتے تھے، ان کو عزت دیا کرتے تھے، ان کو تکریم سے نوازا کرتے تھے، ان کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے تھے. اپنی روحانی والدہ ماجدہ جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کا حق عطا کیا، حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے آپ دیکھیں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنا عمدہ استقبال فرمایا کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم تعجب میں رہ گئے کہ آخر یہ ہستی کون سی ہیں جس کے لیے اللہ کے رسول اٹھ کھڑے. یہ ہستی کون سی ہے جس کا اتنا بڑا شاندار استقبال. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے چادر مبارکہ پر بٹھایا، ان سے گفتگو کی، ادب سے سر جھکایا، ان کی گفتگو کو پوری طرح سماعت فرمایا، پھر جاتے وقت ان کو رخصت کیا، پھر ہم سے خود گفتگو فرماتے ہوئے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جانتے ہو یہ کون سی ہستی تھی؟ جانتے ہو یہ کون سی ہستی تھی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ متعارف فرما دیں. تو فرمایا یہ میری روحانی ردائی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ. خدا کی قسم اگر میری حقیقی امی جان زندہ ہوتی حضرت سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اس سے بھی بڑا آپ کو احترام. آج ہمارے ہاں سے تھوڑا سا آگے منزل مل جاتی ہے، سٹیٹس مل جاتا ہے، شہرت مل جاتی ہے، قد کاٹ بلند ہو جاتے ہیں، چاہنے والوں کی تعداد کچھ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، ماں کا پیار رخصت ہو جاتا ہے، باپ کا ادب و احترام رخصت ہو جاتا ہے. یہ بڑی کم ظرفی ہے، یہ بڑی بد نصیبی ہے، یہ کوئی اچھی خصلت نہیں ہے. لوگ اگرچہ نوجوان دنیا دعوے دار ہے، اب ہمیں پہچاننا آ گیا ہے، ہمیں جاننا آ گیا ہے، ہمیں رشتوں میں پہچان مل گئی ہے، ہمیں رکھ رکھاؤ کا طریقہ سلیقہ منزل مل گئی ہے، لیکن حقیقت میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ بالکل ہی الٹ چال چل گئے ہیں. جو منزل ملی بھی تھی وہ ماں باپ کے صدقے میں ملی تھی، بڑوں کے ادب کے وسیلے سے ملی تھی. جب جس منزل کو تم کہتے ہو کہ پہچان ملی ہے، یہ سمجھے کہ تم نے پہچان پائی نہیں، پہچان پائی ہوئی کھو دی ہے. پہچان پاتے تو حد درجہ زیادہ ادب کرتے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی، کتنی بڑی ہستی ہیں، سید الاولیاء، سید الاتقیاء، امام الاولیاء. وہ ہستی اپنی ماں کے نہایت فرما بردار، پورے ننیال خاندان کے نہایت فرما بردار. ددیال جو دادے کا خاندان ہوتا ہے نہایت فرما بردار. اکابرین کو حضرت امام مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اگر ذکر کر لیا جائے، کسی ہستی کو آپ دیکھ لیں، حد درجہ
پابند قرآن و سنت، اتباع شریعت، حد درجہ خدمت گزار، حد درجہ اپنے والدین اپنے بڑوں کے وفاشار. یہ وہ چیزیں ہیں جو دیگر لوگوں سے بندے کو ممتاز بناتی ہیں. اور ایسا بھی نہیں ہوا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مقام و مرتبہ دیا ہو تو آپ میں عاجزی رخصت ہو گئی ہو. نہیں، اللہ تعالیٰ نے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، وعدہ فرمایا کامل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ، اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ پسند فرمائیں تو آپ کو شاہانہ زندگی دے دیتے ہیں، مال و ثروت عطا فرما دیتے ہیں، یہ پہاڑیاں لاد دیتے ہیں خزانوں سے، یہ چوٹیاں بھر دیتے ہیں ذخیرہ دنیا سے. آپ اگر پسند فرمانا چاہیں تو شاہانہ انداز زندگی اپنائیں، عالی وقار بنیں، اور اگر آپ چاہیں تو مسافروں کی طرح زندگی گزاریں، آپ چاہیں تو عاجزی والی زندگی کو پسند فرمائیں. میرے حبیب دونوں آپشن آپ کے پاس ہیں، آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں پسند؟ تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرض کی اللہ کے حضور، اے میرے مالک سونے ربا، میں تیرے سے عاجزانہ زندگی کا سوال کرتا ہوں، عاجزانہ زندگی سے سوال کرتا ہوں. اور اللہ پاک نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو مقبول ٹھہرایا اور پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا، جو بہت کم بار حضور علیہ السلام کی خدمت میں بقیہ فرشتوں کی بنسبت حاضری پیش کرتے ہیں. اس دفعہ وہ آتے ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام اور آ کر عرض کرتے ہیں، حضور کمال ہی ہو گیا، اللہ نے آپ کو شاہانہ انداز زندگی کا بھی آپشن اختیار دیا اور عاجزانہ زندگی کا بھی. آپ نے جس عاجزانہ زندگی کو چنا ہے، اللہ نے سارے مرتبے اس ایک وصف کی وجہ سے آپ کو خود بخود عطا فرما دیا. نبیوں کے بھی سرور بنا دیے گئے، رسولوں کے بھی امام بنا دیے گئے، خلق عظیمہ کا بھی پیکر بنا دیے گئے، آپ کو پھر خاتم النبیین بنایا گیا، آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا، آپ اولین کے بھی امام ٹھہرے، آپ آخرین کے بھی امام ٹھہرے. آپ سارے رتبوں والوں میں جس ہستی کو شاہی رتبہ ملا وہ ہمارے رسول کونین حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی. اور پھر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھتے، کوئی پہچان نہ سکتا سوائے آپ کی نورانیت مبارکہ کے، آپ کی بصیرت افروز ایمان افروز گفتگو کے، کوئی پہچان نہ سکتا غلام کون ہے اور آقا کون ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی نرالی شان رکھنے کے باوجود بھی اس قدر عاجزی کا مظاہرہ فرمایا کرتے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، یا رسول اللہ قرض بڑا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے قرض کی ادائیگی فرما دی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرض ان کی طرف یا ان کا قرض حضور کی طرف بنتا تھا، اور زیادہ معتبر روایات یہ ہے کہ ان کا قرض ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بنتا تھا. تقاضا نہیں کیا، ادب سے کچھ عرض کی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوہرا قرض واپس فرمایا اور فرمایا، جابر یہ ہماری شان ہے، شان رحمت للعالمینی ہے، ہم کسی کو صرف کم تک نہیں اس کے بدلے تک نہیں رکھتے، ہم عطا کرتے ہیں تو پھر بڑھ کر ہی ہمیشہ عطا فرماتے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی کہتے ہیں، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے محدثین لکھتے ہیں، حضور کے غلام کہتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا بڑی سے بڑی طلب کی گئی ہو، یہ چھوٹا سے چھوٹا معاملہ ذکر کیا گیا ہو تو حضور کی زبان پر کبھی ہم نے لا کا یعنی نہیں یہ لفظ سنا، ایسا کبھی نہیں ہوا. اعلیٰ حضرت تبھی فرماتے ہیں، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا. بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بڑھتی ہے کونین میں نعمت، بڑے نعمت یہ ساری ہے ہی ان کی نعمت. پھر دوسری جگہ پہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، یہ ایک نعمت کی بات کیا کروں، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. ذیشان کا معنی شان والا، وہ صاحب شان، وہ صاحب کرامت، وہ صاحب بزرگ و برتر ہستی. نعمتیں بانٹتا، ایک نعمت ہو تو یا رسول اللہ ہم کو اعتراف کریں، سارے جہان ہے ہی آپ کے لیے نعمت، آپ کی وجہ سے نعمت بنا، آپ صاحب کرم ہستی ہیں. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، عرب میں گیا، عالم میں گیا، عجم میں گیا، مدینہ گیا، مکہ گیا، وادیوں میں پہنچا، زرخیز کھیتوں میں پہنچا، کھجوروں کے باغوں میں پہنچا، صحابہ کرام کی مجلسوں میں بیٹھا،
دشمنوں میں پہنچا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے، صحابی کہتے ہیں نا تھوڑا بھی مانگا تو حد سے زیادہ عطا فرماتے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے۔ در کہتے ہیں موتی کو، در بے بہا دیے ہیں۔ میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی انتہا چھوڑی ہی نہیں، حد درجہ عطا فرماتے چلے گئے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کسی سے بھی ملاقات فرماتے، یہ آج سیکھنے سکھانے کی ضرورت ہے، جزاک اللہ، جس کسی سے بھی ملاقات فرماتے تو مسکرا کر ہمیشہ ملاقات فرمایا کر، مسکرا کر۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستیاں کہتی ہیں ہم نے بہت دیر کر دی حضور کی بارگاہ میں پہنچتے پہنچتے، لیکن جب پہنچے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہمہ وقت دیکھ کے مسکراہٹی فرمایا کرتے تھے۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسکراہٹ کیسی؟ فرمایا غلام جب اپنے آقا سے ملنے آتا ہے، جس طرح غلاموں کو اپنے آقا سے مل کر خوشی ہوتی ہے، ہمیں بھی اپنے غلاموں کی دید کر کے بڑی راحت و تسکین ملتی ہے۔ کوئی آپ بتاؤ تو صحیح، بڑا ہو، ہم جائیں چھوٹے لوگ اور وہ کہے مرحبا ویلکم، آپ کے آنے سے ہمیں خوشی ہوئی نہیں، ہم مل کے کہتے ہیں بڑے سے آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ اتنے عالی وقار، عالی ظرف، عالی اخلاق کے مالک ہستی کہ آپ چھوٹوں سے بھی مل کے فرمایا کرتے تھے آپ کی دید کر کے ہمیں بڑی مسرت حاصل ہوئی۔ اور یہ تو قرآن پھر گواہی دیتا ہے نا، یہاں تو لگی لپٹی ہو سکتی ہے، مبالغہ رائی ہو سکتی ہے، منافقت ہو سکتی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ان ساری باتوں سے پاک ہستی ہے۔ ان کے لیے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے ان ہوا الا وحی یوحی، جو حضور کے چہرے مبارکہ پر لبائے مبارکہ پر آ جاتا ہے وہ وحی خدا ہوتا ہے۔ جھوٹی بات کا تو تصور ہے ہی نہیں وہاں پہ۔ پھر اتنی مسکراہٹ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، اس تبسم کی عادت پہ، اس تبسم کی عادت پہ جس کی تسکین سے اتنے مسئلے کو سنتے تھے نہایت نرمی سے، خندہ پیشانی سے، اور بغیر کسی کی گفتگو کو کاٹے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی باب گفتگو ہوتا، راویان حدیث لکھتے ہیں جس کسی کی جتنی مرضی آواز کم ہوتی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بات سننے کا نرالا انداز تھا کہ یہ بھی نہیں فرماتے تھے ذرا اونچی بولیے مجھ تک آواز نہیں پہنچ رہی، اتنا بھی گفتگو میں خلل نہیں فرماتے تھے۔ آج ہم ہر بندے کو عاشق مصطفیٰ، غلامی مصطفیٰ کے دعوے دار ہو کے بھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں سوری جی میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، پھر اپنی بات شروع کر دیتے ہیں، پھر لمبی طویل مانگتے ہیں، پھر گفتگو کا نہ سرا ہوتا ہے نہ پایا ہوتا ہے، اور لا جینی سی، لا محلہ سی، لا ضرورت سی ہم گفتگو کر دیتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے یہ بھی گفتگو کا حق نہیں ہے، یہ گفتگو کا ادب، بولیں یہ گفتگو کا ادب، جتنی مرتبہ مرضی آپ سوری بولیں، آپ نے جو کاٹنا تھا آپ نے کاٹنے کی حد کر دی، اب ایک بات کر کے پھر آپ کس چیز کی معذرت کر رہے ہیں؟ تو یہ ہمارا تقیہ ایک کلام بنتا جا رہا ہے، انداز زندگی بنتا جا رہا ہے۔ یہ باتیں ہمارے حضور علیہ السلام کی زندگی میں نہ تھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت تک اپنا کان مبارکہ نہیں ہٹایا کرتے تھے جب تک کسی کی گفتگو کی تکمیل نہیں ہو جاتی۔ وہ تو وہ رہے جن کا کامل ذہن تھا، جن کے ذہن میں کوئی فیکٹ تھا، کوئی مسئلہ تھا، کوئی پریشانی تھی، کوئی بیماری تھی، جن کے غم غلط نہیں ہو رہے تھے، رسول اللہ ان کی بھی اس وقت تک سنتے رہتے جب تک وہ خود گفتگو کر کے خاموشی اختیار نہیں کر لیا۔ حضور نے نماز پڑھائی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نماز پڑھا کے باہر نکلے، صحابہ کرام کا مجمع تھا، بوڑھی اماں جی آ جاتی ہیں رسول اللہ کو ٹکڑا سنانے، میرے پیارے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں حضور میری بھی تو سنیے۔ حضور نے منہ سے نہیں فرمایا سنائیے، حضور نے کان مبارکہ، گوش مبارکہ چکا دی۔ وہ بڑی باتیں کرتی رہی، وقت طویل ہوتا چلا گیا، صحابہ کرام کو کوفت سی ہوئی، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گردن چکائے، آپ اتنی دیر سے اس بوڑھی اماں جان جس کا دماغی توازن بھی پوری طریقے سے ٹھیک نہیں ہے اس کی گفتگو کو سماعت فرما رہے ہیں، اور چاہا بھی اشاروں سے اور چاہا بھی انداز سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں بھی خلل واقع نہ ہو، ادب میں بھی خلل واقع نہ ہو، حضور کو علیحدہ کنارہ کش کر دیا جائے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب جدا ہوئے جب بوڑھی اماں نے نہ صرف گفتگو سنا لی بلکہ اس کے پریشان آپ دل کو قرار آ گئے۔
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدا ہوئے تو آپ نے فرمایا تم مجھے کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بوڑھی اماں تھی، اس نے کہاں بات ختم کرنا تھی، آپ ہی جدا ہو جاتے، ہم چاہ رہے تھے کہ آپ کی خدمت بابرکت میں مؤدباً کچھ عرض کر دیا جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو تم جانتے ہو بھلا تمہارا آقا نہیں جانتا؟ جس کے ذہن کے بارے میں تم جانتے ہو تمہارا آقا نہیں جانتا؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ میں آقا بن کے نہیں آیا، مجھے نہیں پتا، میں گفتگو سنتے ہوئے وہ یہ کہنا چاہ رہی تھی یا رسول اللہ میری کوئی نہیں سنتا، تو میں نے اس کی خدمت میں یہ فرمان جاری کیا اللہ کا نبی برحق ہو کہ جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی سننے کے لیے محمد عربی آئے، جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی سننے کے لیے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ پھر خطبہ حجۃ الوداع سب سے عظیم موقع ہے ہماری اسلامی تاریخ کا، اس میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہایت صاف شفاف یمنی شال چادر مبارکہ اپنے کندھائے مبارکہ پر اوڑھی ہوئی ہے، اور صحابہ کرام جو بیان کرتے ہیں انداز کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر تشریف فرما تھے اور آپ نے اتنا اپنے سر انور کو آگے کی طرف جھکایا ہوا تھا کہ یوں لگتا ہے کہ اونٹ کی بالکل گردن کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارکہ ملی ہوئی ہے، یہ عاجزی کا حال ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اونٹنی مبارکہ سواری سے اترے، صحابہ کرام نے اس وقت بھی اور اس سے پہلے بھی بارہا مجلسوں میں اٹھ کر کھڑے ہو کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنا چاہا، پروٹوکول دینا چاہا، تو آپ نے فرمایا یہ پہلی امتوں کا حال تھا کہ وہ اپنے بڑے بڑے بادشاہوں کے لیے بڑے بڑے وزیروں کو، مشیروں کی فوج کو کھڑا کر دیا کرتے تھے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ویسے ہی بڑا روب اور مرتبہ دیا۔ میری ٹھاٹ باٹ یہی ہے کہ میری باتوں کو سنا جائے، خوب سنا جائے، فقط ان کانوں سے نہیں ان کانوں سے سنا جائے اور ان پر خوب عمل کیا جائے۔ حضور کے ایک غلام تھے، بڑی دور سے تشریف لائے اور بڑے منتظر رہے، بڑی تک و دو کے بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہونا ان کو یہ نصیب ہوا۔ اب چونکہ دور کے علاقوں سے آئے تھے، ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راہ و رسم سے واقفیت نہ تھی۔ جب پہنچے نا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ حد درجہ تعظیم بجا لاتے تھے حضور کے صحابہ کرام، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ فرماتے ہیں حضور کی خدمت میں ہم یوں بیٹھتے کہ جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ گفتگو فرما رہے ہوتے، یہ مصلحتاً خاموش ہو جاتے، یوں ہم بیٹھے رہتے جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھ دیے، اور اگر ہم نے سر کو اٹھایا یا تھوڑی سی بھی بے ادبی کی یا بے ذوق ہونے کا مظاہرہ کیا وہ پرندے اڑ جائیں گے۔ اتنے ادب کے ساتھ، شائستہ لب و لہجے کے ساتھ حضور کی خدمت بابرکت میں ہم حاضر ہوتے۔ تو فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ آنے والا عرابی ان پڑھ دیہاتی زمیندار شخص جو زندگی میں پہلی مرتبہ حاضر ہو رہا ہے، وہ کہتا ہے حضور کے دبدبے روب کو دیکھ کر میں تر تر کانپنے لگا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان الفاظ مبارکہ کو سنا کر تسلی دی، کیا ہوا؟ میں عام سی اماں جان، ایک خاتون جس کو دنیا بی بی سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کہتی ہے، میں اس کا ہی فرزند ہوں۔ میں کوئی گوشت سے روٹی کھانے والا نہیں، میں بس عام غذا سے اپنا لنگر پانی تناول فرمانے والا، میں بھی عام لوگوں کی طرح ایک عام سا بندہ ہوں۔ کیا شان ہے چہرے والضحیٰ رکھنے والی ہستی کی۔ اور بی بی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا حضور کا اخلاق مبارکہ بتائیں، کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں ہے، کوئی لمبی چوڑے حوالے نہیں ہیں، کوئی لمبی چوڑی درخواستیں نہیں ہیں، کوئی حدیثیں نہیں ہیں۔ کان خلقہ القرآن، معنی کیا ہے؟ جو کچھ قرآن کہتا ہے اگر کوئی پوری طرح قرآنی احکامات پر عمل پیرا رہنے والی ذات ہے تو وہ ذات مصطفیٰ کرے گی۔ سارے کے سارے قرآن کا عملی طور پر دار و مدار سیرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غصے کا اظہار نہیں فرمایا کرتے تھے، جہاں بھی آپ نے غصے کا اظہار فرمایا، جھڑکی دی، سرزنش کی، ایسے بہت سے مواقع آئے، احادیثیں بڑی پڑی ہیں، تو صرف وجہ دین تھی۔ دین، جنگ، اسلام کا دفاع، اسلامی ضروریات، اسلام کی باتیں، دین کا وقار، دین کو پیش نظر، ذات کی وجہ سے کبھی بھی بڑے تو بڑے رہے، حضور نے اپنے غلاموں کو ٹوکنا پسند نہیں فرمایا۔ ہمارے بھی ماتحت بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، دین کی وجہ سے بے شک جھڑکی دے، دین کی وجہ سے بے شک اپنا روپ دکھائیں، مگر جب ذات کی بات آئے تو معاف کر دیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 10 سال یا 10 سال سے زائد کی بھی روایات آتی ہیں، میں حضور کی خدمت میں رہا، کبھی ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھڑکی نہیں دی،
اس بات پر کہ آپ نے کبھی کام کرنے کا حکم دیا ہو اور میں نہ کر سکا ہوں اور حضور نے فرمایا یہ کیوں نہیں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام سے مجھے روکا ہو اور میں نے کر دیا ہو تو حضور نے فرمایا یہ کیوں کیا۔ ان باتوں سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پرہیز فرمایا کرتے۔ آگے اصحاب پاک، آل رسول سب کی یہی عادات مبارکت ہے۔ یہ سب کچھ مختصر سا خلاصہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے آج میری اور آپ کی زندگیاں بھی، غصہ تو کیا، گالن گلوچ تو کیا، طلاق تک کی نوبت گھروں میں ہے۔ صورتحال بڑی معاشرتی طور پہ، معاشی طور پہ تو ہم ہیں ہی ہیں، معاشرتی طور پہ، اخلاقی طور پہ، روحانی طور پہ، دینی طور پہ اخلاقی قدریں ہماری اس قدر کمزور ہو گئی ہیں۔ غصہ بڑا ہے، ذکر کم ہو گیا ہے، فضول کوئی زیادہ ہو گئی ہے، قرآن کی تلاوت کم ہو گئی ہے، درود السلام کی ذکر الہیہ کی برکتیں رخصت ہوتی جا رہی ہیں، ہماری آپس میں نفرتیں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ آج اتنا غیر ہمارا نقصان نہیں کر رہا جتنا مسلمان امتی ہونے کے ناطے ہم خود اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ آج ہم سے باہر سے کوئی آ کے لڑائی نہیں لڑتا، خاندان والے اپنے خاندانوں کے ساتھ، بیٹا خود اپنے باپ کے ساتھ، باپ خود اپنی بہوؤں کے ساتھ، اور لڑائی پہ لڑائی لڑ رہا ہے۔ حضور کی سیرت طیبہ کا مقصد یہ ہے معاشرے کے اندر حسن، معاشرے کے اندر اعتدال، معاشرے کے اندر برداشت، معاشرے کے اندر نرمی، معاشرے کے اندر خوش طبعی، یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش طبعی کے طور پر جب غلام بہت زیادہ کوئی پریشان حال ہوتے حاضر آپ کی خدمت مبارکہ میں، آپ ان کو مسکراہٹ والی، اللہ کی رحمتوں والی، خوش طبعی والی باتیں سنا کر اور ان کی باتیں سن کر آپ ان کے دلوں کو لبھایا کرتے تھے۔ کسی پریشان کی بات سن لینا، اس کی طبع کو خوش کر دینے والا کوئی جملہ کہہ دینا، یہ صرف جملہ نہیں ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ کسی کمزور حال دیکھ کو، پریشان حال، کمزور حال مسلمان امتی کو دیکھ کے اس کا دکھ درد سن لینا، فقط یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی سے ملتے وقت مسکراہٹ اختیار کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی تکلیف دہ چیز کو رستے سے ہٹانا، یہ بھی صدقہ ہے۔ ادباً ملنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ ماں باپ کی خدمت میں نظریں جھکا دینا، دستے دعا بلند کر دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ ہمارا دین تو بہت آسان ہے، تو اس لیے اس دین رحمت کی چھتری تلے آ جائے۔ زندگی جو آج مشکل دورائے پر ہے، اللہ کی عزت و جلال کی قسم دین بہت آسان ہے۔ زندگی اسی کی مشکل ہے جو دین سے دور بھاگتا ہے، جو دین رحمت کے رحمتوں والے آسرے سے قریب آ جاتا ہے، اللہ اس کی مشکل زندگی بھی اس کے لیے رحمت بنا دیتا ہے۔ اللہ سونا ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ شریف سے جوڑے رکھے، اور جو لوگ دور بھاگتے ہیں اللہ انہیں بھی رحمت للعالمین ذات طیبہ کی رحمت والا کثیر ساتھ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔